السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ لے جناب، بہت سا شور ہے اور ایک ایسا شور ہے کہ اس شور میں اصل حقیقت، اصل کہانی دب کے رہ گئی ہے۔ اعظم خان نے آخر ایسا کیا ہے؟ کیا عمران خان نے واقعی کوئی سازش کی تھی؟ کیا عمران خان نے واقعی سائفر کو پلے کرنے کی بات کی تھی؟ اس پورے کھیل میں عمران خان کا کتنا ہاتھ ہے؟ اصل میں میری بات ہوئی ہے ایک بہت ہی منجھے ہوئے سابق سفارتکار سے۔ جو باتیں انہوں نے مجھے بتا دی ہیں نا، میرا جیسے کہتا ہے نا چاروں پردے ذہن کے وہ کھل چکے ہوئے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا اصل میں کسی کو پاکستان میں پتہ ہی نہیں ہے کہ سائفر ہے کیا، سائفر کہتے کس کو ہے۔ اور یہ جو ایک پورا کھیل ہے، عمران خان نے سائفر کو پہلے جناب لہرا کے دکھایا، بعد میں چھپا لیا، بعد میں گما دیا، یہ سب کچھ اس ساری چیز کا جو کہتے ہیں نا کہ پروپیگنڈا، وہ ان صاحب نے پھوڑ کے رکھ دیا جب انہوں نے مجھ سے گفتگو کی۔ اچھا، کچھ سوالات بھی اس میں اٹھتے ہیں جو کہ میں انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اعظم خان جو کہ اچانک سے سامنے آ گئے، غائب تھے، پہلے نظر نہیں آ رہے تھے، پھر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وہ تو اپنے دوست کے گھر تھے۔ بھئی پوری دنیا شور مچا رہی ہے، واویلا ان کی اپنی فیملی کہہ رہی ہے اعظم خان کہاں گئے، اعظم خان مسنگ ہے، اعظم خان ہمیں مل نہیں رہے ہیں، اور وہ بندہ اپنے دوست کے گھر بیٹھا ہوا ہے۔ اور اچانک سے ان کو یاد آ گیا جناب کہ میں نے عمران خان کے خلاف بیان دینا ہے۔ پوری دنیا، میڈیا، ان کے گھر والے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ دوست کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اعظم خان صاحب، اور اچانک ایک رات اٹھتے ہیں اور اٹھ کے جا کے جناب مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان ریکارڈ کرا دیتے ہیں۔ کمال ہو گیا یار۔ نہیں جناب، پھر ایسا کرتے ہیں، ویڈیو کو باقاعدہ طور پہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اللہ کا شکر ہے جی آپ لوگ ہمیشہ بڑی محبت دیتے ہیں، لیکن یہ ویڈیوز بڑی محنت سے بنائی جاتی ہیں۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب یا پیج کو فالو کریں گے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ لیکن جناب بات یہ ہے، میری ایک سابق سفارتکار سے بات ہوتی ہے، انہوں نے کہا یہ سائفر جو ہوتا ہے نا، بیسکلی یہ ہوتا ہے رابطے کا ذریعہ، چونکہ یہ جو ڈپلومیٹ سفارتکار ہوتے ہیں، یہ جب اپنے کچھ سیکرٹ ڈاکومنٹ انہوں نے بھیجنا ہوتا ہے نا، تو وہ عام زبان میں نہیں بھیجتے، یہ کوڈنگ میں بھیجتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خط، یہ خط میں نے آپ کے حوالے کر دیا، یہ خط ہے، لیٹر ہے، اگر میں اس کو کوڈ ورڈز میں لکھ کے بھیجوں گا تو یہ سائفر کہلائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا یہ، ایک دفعہ سائفر جب اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ سیکرٹ نہیں رہ جاتا، کہتے ہیں سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی، نہیں، انہوں نے کہا وہ سیکرٹ رہ ہی نہیں جاتا۔ ہاں، انٹل اور انلیس سفارتکار، بھیجنے والا سفارتکار اس پہ لکھ کے نہ بھیجے کہ یہ صرف وزیر اعظم کو دکھایا جائے یا فورن منسٹر کو دکھایا جائے، اور ادروائز وہ ارد گرد کے لوگ دیکھ سکتے ہوتے ہیں جو کہ اس دفتر کا حصہ ہوتے ہیں۔ تیسری اور اہم بات ناظرین وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سائفر بیسکلی کوئی سرکاری ڈاکومنٹ نہیں ہوتا ہے، مطلب یہ نہیں تھا کہ امریکی حکام کی طرف سے یہ کوئی پیغام تھا پاکستان کو۔ اوور ڈرنک یعنی چائے کافی کے اوپر جو ہے وہ دو لوگوں کی ملاقات ہوئی، ایک پاکستان کے سفیر اسد مجید اور ایک امریکہ کے مندوب جو ہیں وہ ڈونلڈ لو، ان کی ملاقات ہوئی، چائے پیتے پیتے گپیں لگیں، ان گپوں میں عمران خان کا ذکر آیا، پاکستان کا ذکر آیا۔ سفیر نے مناسب سمجھا کہ یار یہ بات خان صاحب تک پہنچنی چاہیے، اس نے کوڈ ورڈز میں اس کو ڈالا، وہ کہلایا سائفر، انہوں نے پاکستان ڈسپیچ کر دیا۔ اینی جی گل ہے۔ اب آتے ہیں اعظم خان کے اوپر۔ اعظم خان، مجھے ایک بات بتائیں کہ پہلی بات یہ انہوں نے سفارتکار نے مجھے بتائی کہ جی گم گیا، چونکہ گم گیا سائفر تو عمران خان کے اوپر مقدمہ درج ہوگا۔ بھائی یہ جو عمران خان پرائم منسٹر تھا، وہ سائفر کی کاپیاں سنبھال کے اپنی دراز میں نہیں رکھی ہوئی تھی اس نے، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اور ان سفارتکار نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ سیکرٹری خارجہ کا کام ہوتا ہے، سیکرٹری خارجہ کے کلرکس کا کام ہوتا ہے، ان کے کلرکوں کا کام ہوتا ہے کہ ایسے آنے والے ڈاکومنٹس کی فائلیں بنا کے رکھیں، اور ان کی کوئی ایک کاپیاں نہیں ہوتی ہیں، 50 کاپیاں ہوتی ہیں کسی بھی ایسے خط کی، ایسے لیٹر کی جو کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے پاس ہوتی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی گم گیا، سائفر گم سکتا ہی نہیں ہے، اس کی کاپیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، اور وزیر اعظم کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ جناب اس کے پاس جتنے بھی کاغذوں کے پلندے آ رہے ہیں اس کو کسی دراز میں سنبھال کے رکھتا پھرے، وہ وزیر اعظم ہے، یہ دفتر کا کام ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کہ انہی نے مجھے بتایا، ان سفارتکار نے بڑی اچھی باتیں کی، انہوں نے کہا جناب کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کو پلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں، عمران خان نے اس کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا، یہ بات تو درست ہے، ان کو ایسا لہرا کے دکھانا نہیں چاہیے تھا، سیاسی مقصد کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے سائفر کو۔ لیکن اگر وہ سائفر کہیں گم گیا ہے، ہاں یہ بھی عمران خان کا اپنا سٹیٹمنٹ تھا کہ جی گم گیا ہے، اب تو وہ گم نہیں سکتا۔ تو پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اب سوالات کیا اٹھتے ہیں جناب سائفر کے حوالے سے؟ سائفر کا سوال جو میرا اعظم خان کے حوالے سے ہے، جو کہ ہماری ٹیم نے تیار کیے، بڑے اچھے سوالات ہیں، 9 سوالات ہیں کہ اعظم خان غائب کہاں ہو گئے تھے، اور وزیر داخلہ جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دوست کے گھر پر تھے، وہ درست اگر کہہ رہے ہیں
تو پھر جب گمشدگی کی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ اعظم خان، وہ ٹی وی تو دیکھتے ہوں گے نا دوست کے گھر بیٹھ کے، انٹرنیٹ تو ہوگا نا دوست کے گھر میں، فون تو ان کے پاس ہوگا، تو کم سے کم اپنے گھر والوں کو فون کر کے تسلی دے رہے تھے کہ بھائی میں یہاں پہ دوست کے گھر ہوں، پریشان نہیں ہو، لیکن وہ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ اگلی بات، اتنے دن دوست کے گھر رہنے کے بعد ان کو اچانک یہ بیان دینے کا خیال کیسے آ گیا کہ عمران خان کے خلاف میں نے بیان دینا ہے؟ اچھا، انہوں نے اس بیان میں یہ ضرور بتایا ہے اپنے اس 164 کے بیان میں کہ مجھے عمران خان نے کہا کہ جی اس کو پلے کرو، اس کو ٹوسٹ کرو، لیکن سائفر کی حقیقت کو نہیں جھٹلایا، سائفر آیا تھا، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اگلی بات جناب، اور نہ ہی انہوں نے اسد مجید کو جھٹلایا جو کہ سفارتکار تھے۔ اچھا جناب، اب اگر سائفر وجود رکھتا ہے جیسا کہ اوپر میں نے بتا چکا ہوں آپ کو، تو پھر کس کے بیان کی اہمیت ہے؟ پھر کس کے بیان کی اہمیت ہے؟ اعظم خان کے بیان کی اہمیت ہے یا اسد مجید کے بیان کی اہمیت ہے؟ یہ دوسرا سوال، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور یہ آڈیو لیک جس کا پہلے ذکر ہو رہا ہے کہ جی ایک آڈیو لیک میں اعظم خان نے کہا تھا عمران خان سے کہ جناب کہ سر آپ میٹنگ کر لیں، منٹ میں اپنے مرضی کے بلا لوں گا، اس کے اپنی مرضی کی تحریر لکھ دوں گا، تو پھر اعظم خان پھنستا ہے، عمران خان نہیں پھنستا۔ اچھا جناب، حکومت اعظم خان کے بیان کو بنیاد بنا کر چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کا اعلان کر رہی ہے۔ یہ کارروائی اگر کی جاتی ہے، کیس بنایا جاتا ہے ناظرین، تو پھر ہوگا کیا؟ سائفر لیک کرنے کا کیس بنے گا، سائفر گم کرنے کا کیس بنے گا، جو کہ نہیں ہو سکتا ہے سفارتکاروں کے مطابق، اور یا سفارتکاری یا پھر سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا کیس بنے گا۔ سزا کیا ہوگی؟ میری ایک وکیل سے بات ہوئی، بقول ان کے کیس پہ سزا بنتی ہے، اور سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی پہ 3 سال کی سزا اور 4 سال کی سزا جو ہے وہ اس پہ ہو سکتی ہے۔ سو دس از اے کوسچن وچ از ویری پرٹیننٹ کہ کیا یہ سزا عمران خان کو ہوگی؟ سوال تو یہ ہے نا، ایسے سائفرز، ایسے ڈاکومنٹس، ایسے کاغذ، ان کا خیال رکھنا تو فورن آفس کا کام ہے نا، یہ وزیر اعظم کا کام تو نہیں ہے کہ وزیر اعظم کہتا ہے پھر جناب فلاں کاغذ کدھر ہے، میرے دراز میں رکھا ہوا تھا، میں نے اپنی جیب میں رکھا ہوا تھا، وہ کاغذ گم گیا۔ اور پھر کیا وزیر اعظم کے پاس صرف ایک کاپی تھی اس سائفر کی، باقی کاپیاں کہاں تھی بھائی؟ وہ سائفر کوئی ایسی تو نہیں کہ مطلب کوئی سٹیمپ پیپر تو ہے نہیں کہ اس کی کاپی نہیں ہو سکتی، اصلی جو ہے وہ دکھایا جائے تبھی اس پہ بات بنے گی۔ انہوں نے ٹائپ کر کے بھیجا، فیکس کر دیا، فیکس میں بھی سے کاپی نکلتی ہے نا بھائی، وہ کوئی ای میل کے ذریعے تو نہیں آتا۔ سائفر جو ہوتے ہیں وہ ڈاکیا تو نہیں آئے گا نا، پرائم منسٹر ہاؤس دروازہ کھٹکھٹائے گا سر آپ کا خط آیا ہے، ایسے تو پھر فیکس کے ذریعے آتے ہوتے ہیں ایسے لیٹر، تو وہ اپنے آپ میں کاپی ہوتی ہے آلریڈی، اس کی مزید جتنی مرضی کاپیاں کر لو آپ۔ تو یہ ایک عجیب، جسے کہتے ہیں نا کہ عوام کو حقیقت کوئی نہیں بتاتا، اب تو میں نے کوشش تو کی ہے آپ تک جو ہے وہ اصل حقائق اس کے بارے میں پہنچانے کی۔ آپ کو پسند آئے ہو لائک کیجئے گا، فیڈ بیک دیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔